اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ مزدور جو ہے جب آپ کا فوت ہو گیا تو آپ نے اس کو ٹاٹ کے جو ہے وہ لباس میں اس کو دفنا دیا، لیکن رات کو خواب میں آقا علیہ السلام کی جب زیارت ہوئی تو حضرت ابراہیم 2 براقوں پر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عبداللہ، تو نے ہمارے دوست کو ٹاٹ کے لباس میں کیوں دفن کیا؟ ایک مرتبہ بہت وجاہت کے ساتھ چاہ رہے تھے کہ ایک نادر سید نے کہا، نادار سید تھا، غریب تھا، کہ میں سید ہونے کے باوجود بھی آپ سے مرتبہ میں کم کیوں؟ فرمایا کہ میں نے تیرے جد امجد کا اطاعت گزار ہوں، لیکن تو نے ان کے اقوال و مال پر عمل نہیں کیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جواب دیا کہ یہ تو حقیقت ہے کہ تیرے جد اعلیٰ خاتم الانبیاء تھے اور میرا باپ گمراہ، مگر تیرے جد اعلیٰ نے جو ترکہ چھوڑا اس کو میں نے حاصل کر لیا، جس کی وجہ سے مجھے یہ مرتبہ عطا ہوا، اور میرے باپ کی گمراہی جو ہے وہ میرے باپ گمراہی تو نے ترکہ میں حاصل کی، اس لیے تو رسوا ہو گیا۔ لیکن اس شب آپ نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ کی حالت میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ وجہ کیا ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک نے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا وجہ، آپ کیوں اتنے غصے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میری آل کے ایوب کی پردہ داری تو نے کیوں پردہ داری کیوں کی ہے؟ چنانچہ آپ بیدار کے بعد اسی سید کی جستجو میں نکل آئے اور ادھر سید کے خواب میں یہ آقا علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اگر تیرے اعمال و افعال بہتر ہوتے تو آج عبداللہ تیری اعانت نہ کرتا۔ چنانچہ وہ بھی بیداری کے بعد آپ کی تلاش میں چل دیا، اور جب راستہ میں دست کیا، اور یہ بات میرے لیے بڑی جو ہے وہ بارگراں ہے، یہ نازہ ادا کرے۔ چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا، اور تجہیز تکفین کے بعد جب موت کا علم کیسے ہو گیا، چھت پر کنیز تھی، وہ کہتا ہے کہ اے سہیل، لیکن میرے گھر میں تو کوئی کنیز کوئی لونڈی ہے نہیں ہے، موت آ گیا ہے، سہیل کو پکار رہی ہے، اس کی موت کا یقین ہو گیا۔ ایک عیسائی راہب عبادت و مجاہدات کرتے کرتے بہت کمزور ہو گیا، اور جب حضرت عبداللہ نے دریافت کیا کہ خدا کا راستہ، اس نے جواب دیا کہ تم عارف ہونے کی وجہ سے یقیناً خدا اس کی راہوں سے ضرور واقف ہوگے، میں نے تو آج اللہ کو پہچانا، پھر بھلا اس کا راستہ کیسے بتا سکتا ہوں؟ میں خیر اس کے بعد کرتے کرتے اس قدر ضعیف ہو گیا، اس نے کہا کہ نہ جانے کس قسم کے عارف ہو، خدا کا خوف بھی نہیں کرتے۔ یہ سن کر آپ کو ایسی عبرت ہوئی کہ ہر یوم آپ خوف خداوندی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ روم کے گرد و نواح میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک شخص کو شکنجہ میں کس کر مار پیٹ رہے ہیں، اور جب میں نے پٹنے والے سے پوچھا کہ لوگ تجھے کیوں مار رہے ہیں، اس نے کہا کہ ہمارا مذہبی عقیدہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہوئے بغیر بہت بڑے بت کا نام زبان سے نہیں نکال سکتے، اور اس کے ڈر سے میں گریہ زاری بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ خدا کی شان، خدا کا کتنا احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے وہ دین عطا کیا جس پر خدا کا نام لیتے ہی بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور جب اس کی معرفت کرتا ہے تو سکونت اختیار کر لیتا ہے۔ کہ خدا کا ارشاد ہے، خدا کو شناخت کرنے والوں کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جہاد میں ایک کافر سے برسر پیکار تھے کہ نماز کا وقت آ گیا، اور آپ نے اس کافر سے اجازت لے کر نماز ادا کر لی، اور جب اس کے بعد کا وقت ہوا تو وہ بھی آپ سے اجازت لے کر اپنے بت کی جانب متوجہ ہوا، لیکن آپ کے دل میں اس کو قتل کر دینے کی خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ ندائے غیبی آئی کہ ہماری اس آیت کے مطابق اعوف بالعہد ان العہد کان مسئولا، یعنی تم سے قیامت میں عہد شکنی کی باز پرس ہوگی، لہذا اپنے قصد سے باز آ جاؤ۔ یہ ندا سنتے ہی آپ رو پڑے، اور جب اس کافر نے رونے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر اس کافر کو خیال آیا کہ جو خدا اپنے دشمن کی وجہ سے اپنے دوست پر ناراض ہو، اس کی اطاعت کرنا بزدلی ہے، اور اس خیال کے ساتھ ہی وہ سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ ایک شخص خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہتا تھا لیکن لرز کر بے ہوش ہو گیا، اور ہوش میں آنے کے بعد جب میں نے اس کی کیفیت پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں آتش پرست ہوں، یعنی کہ آگ کو پوجتا ہوں، اور بھیس تبدیل کر کے کعبۃ اللہ میں داخلہ کے نیت سے آیا تھا، لیکن جیسے میں داخلہ کا قصد کیا تو ندا آئی کہ دوست کا دشمن بن کر دوست کے مکان میں کیسے داخل ہو سکتا ہے، اور یہ بات سنتے ہی میں نے صدقے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ موسم سرما میں نیشہ پور کے بازار میں آپ نے ایک غلام کو دیکھا جو سردی میں سکڑ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے مالک سے پوستین کا مطالبہ کیوں نہیں کر لیتے کہ تمہیں کوئی کمبل اڑا دے، تمہیں کوئی جو ہے وہ چادر اڑا دے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کو نظر نہیں آتا کہ میرے کہنے کی ضرورت پیش ہے، یہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ اس جملہ سے آپ کو ایسی عبرت حاصل ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ طریقے تو اس غلام سے حاصل کرنی چاہیے۔ طریقے تو اس غلام سے ایک پریشانی کے وقت جب لوگ آپ کے پاس بطور دلداری کے حاضر ہوئے تو ان میں ایک آتش پرست بھی تھا، اور اس نے کہا کہ دانش رو وہی ہے جو اول دن ہی وہ کام انجام دے جس کو نادان تیسرے دن پورا کرتے ہیں۔ یہ جملہ سن کر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس قول کو یاد رکھنا بہت عظیم نصیحت ہے۔ جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ کون سی عادتیں سود مند ثابت ہو سکتی ہیں، فرمایا کہ عقل کامل ہونا۔ لوگوں نے کہا کہ اگر عقل کامل نہ ہو، فرمایا کہ حسن ادب ہونا۔ لوگوں نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو، فرمایا کہ اتنا شفیق بھائی بن جائے کہ لوگ اس سے مشورہ کریں۔ لوگوں نے کہا اگر یہ بھی ممکن نہ ہو سکے، فرمایا سکوت اختیار کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر مرگ نگہاں بہت سود مند ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جو ادب کی اہمیت سے واقف نہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے سنت میں خلل پڑنے کی وجہ سے فرائض سے بھی محرومی ہو جاتی ہے، اور ایسا شخص خدا کی معرفت سے کبھی بہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ارشادات کچھ اس طرح سے ہیں کہ جب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ خدا کے راستے میں چلنے والوں کی کیا کیفیت ہوئی ہے، فرمایا کہ ہمہ وقت اوقات خدا کی طلب مشغول رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمیں کثیر علم کی بجائے قلیل ادب کی زیادہ احتیاج ہے، زیادہ ضرورت مند ہے، اور لوگ اس وقت ادب کی تلاش کرتے ہیں جب اہل ادب دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں۔ گو مشائخ نے ادب کی بہت سی تعریفیں کی ہیں، لیکن میرے نزدیک ادب نام ہے نفس شناسی کا، کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا یقیناً اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ پھر فرمایا کہ ایک درہم قرضہ حسنہ دینا 1000 درہم خیرات کر دینے سے زیادہ موجب ثواب ہے، اور ناجائز مال کا حصہ لینے والا بھی توکل سے محروم رہتا ہے، اور توکل وہ ہے جس کو تمہارا نفس ہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ بھی توکل جو ہے وہ خدا تعالیٰ بھی توکل اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کو اوپر جو توکل اختیار کرے۔ اور توکل کسب کے لیے معنی نہیں بلکہ کسب توکل دونوں ہی داخل عبادت ہے، اور اہل توکل کو اتنا پسماندہ کر لینا کہ جوان جو ان کے مرض و موت میں کام آ سکے، معیوب نہیں۔ فرمایا کہ اگر یاددار شخص، یاددار کہتے ہیں جس کے بچے یا بیوی بچے ہوں، بچوں کی نگرانی اور پرورش کے ساتھ علم دین بھی سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے تو اس کا اجر جہاز سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا کہ جس کو دنیا والے عزت و وقت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوں، اس کو چاہیے کہ خود بے وقت صبر کرتے ہوئے خود فریبی میں مبتلا نہ ہو۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ قلب کا معالجہ کس طرح کیا جائے، تو فرمایا کہ قرب الہی اور لوگوں سے کنارہ کشی کرنے سے۔ فرمایا کہ تواضع کا مفہوم یہ ہے کہ انسان امراء سے غرور اور فقراء سے عز و عزازی کے ساتھ پیش آئے، یعنی کہ جو امراء ہوتے ہیں ان کو اپنی جو دولت کے اوپر گھمنڈ ہوتا ہے، اور وہ اپنے دولت کے بل بوتے کے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اور کسی کو سلام تک لینا گوارا نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ جو امراء لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، ان کے ساتھ غرور کے ساتھ پیش آؤ جیسے وہ پیش آتے ہیں، لیکن فقراء جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آؤ،
کہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی ساری لے کے جاتے ہیں، اور جو دنیاوی مراتب کے اعتبار سے تم سے برتر ہو اس کے ساتھ تکبر سے پیش آؤ۔ یہ دنیاوی لحاظ سے جو تم سے برتر ہے، یعنی کہ تمہارے پاس اتنا اچھی سواری نہیں ہے، تمہارے پاس اتنا اچھا مکان نہیں ہے، تمہارے پاس اتنی اچھی جو ہے جاب نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، اور تم سے بہتر کوئی شخص ہے تو اس کے ساتھ تکبر سے پیش آؤ، کیونکہ اس کے دل میں لازمی یہ جاتا ہے کہ یہ تو مجھ سے جو ہے کم تر ہے۔ جب اس کے ساتھ تکبر کرو گے تو اس کے اندر جو ہے تھوڑی سی عاجزی پیش ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ جو تم سے غریب ہو زیادہ کرو کہ جس ہو اور جائے۔ فرمایا کہ ظاہری اور باطنی مراقبہ مطلب یہ ہے کہ جو قلب سے خوف کو دور کر کے سکون عطا کر دے۔ جب لوگوں نے آپ کی مجلس میں غیبت پر بحث کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر انسان غیبت ہی کرنا چاہے تو پہلے اپنے والدین کی غیبت کرے، پہلے اپنے والدین کی غیبت کرے، کیونکہ ان سے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اولاد کی نیکی ان کے اعمال نامے میں درج کی جاتی ہے۔ کیونکہ والدین اگر گناہ گار ہیں تو اگر ان کی آپ غیبت کریں گے، غیبت کرنے کا خیال ہے تو ان کی غیبت کریں، اس کا یہ ہوگا کہ آپ کی نیکیاں جو ان کے نامہ اعمال میں چلی جائیں گی۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ میں ایسے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں جس کی بوجہ ندامت آپ کے سامنے بتا نہیں سکا کہ میں زنا کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا غیبت کا گناہ کیا ہے، کیونکہ زنا کا تعلق تو خدا کے گناہ سے ہے جو توبہ کے بعد بھی معاف ہو سکتا ہے، لیکن غیبت بندے کا گناہ ہے جس کو خدا معاف نہیں کرتا۔ یہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ آپ کے یہاں کوئی مہمان آ گیا اور اس وقت آپ کے یہاں کچھ بھی موجود نہ تھا، لیکن آپ نے بیچ سے فرمایا کہ مہمان خدا کا بھیجا ہوا ہے، لہٰذا اس کی جو ہے وہ اس کی مہمانداری کے لیے کسی قسم کی کوتاہی مت کرنا۔ مگر اس نے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، جیسے اس حکم شرع کے مطابق جو عورت شوہر کا حکم نہ مانے اس کو طلاق دے دینی چاہیے۔ آپ نے بھی مہر ادا کر۔ ایک دن آپ مجلس واز میں کوئی امیر زادی شریک ہوئی اور واز سے اس درجہ متاثر ہوئی کہ اپنے والدین سے کہہ دے کہ میرا نکاح عبداللہ بن مبارک سے کر دو، اور والدین نے کا نکاح کر کے لڑکی کو آپ کے ہمراہ کر دی، اس کے علاوہ 50,000 دینار بھی لڑکی کو دیے۔ پھر نکاح کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے ہماری خوشنودی میں بیوی کو طلاق دے دی، لہذا ہم نے اس سے بہتر تجھ کو بیوی عطا کر دی، تاکہ تم بخوبی اندازہ کر سکو کہ خدا کو خوش کرنے والے کبھی نقصان میں نہیں رہتے۔ موت سے قبل آپ نے اپنا تمام کام گھر کا سامان فقراء میں تقسیم کر دیا، اور جب ایک ارادت مند نے سوال کیا کہ آپ کی 3 صاحبزادیاں ہیں، ان کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا کہ ان کے لیے خدا کو چھوڑ دیا، کیونکہ جس کا کفیل خدا ہو اس کو عبداللہ کی کیا حاجت۔ موت سے پہلے آپ نے آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ عمل کرنے والوں کو ایسے ہی عمل کرنے چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، اور کسی نے حضرت سفیان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کیا بنا؟ فرمایا کہ اس نے میری مغفرت کر دی۔ میں حبدار علی ابھی آیا ہے، ٹھیک ہے نا، چلا بھی گیا میرے خیال ہے، اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے فرمایا کہ ان کا شمار تو جماعت میں ہے جو دن میں 2 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف حاصل کرتی ہے۔ آج انشاءاللہ یہ صوفیاء کرام کا تذکرے کا آخری لیکچر ہوگا۔ اس کے بعد کافی ہمارا جو ہے وہ سلیبس رہتا ہے احادیث، یعنی کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جو ہے وہ ہم شروع کریں گے۔ اس میں تدوین حدیث، افاظت حدیث اور 20 حدیثیں یا کوئی حدیث مبارکہ انشاءاللہ ہم کسی کتاب سے انشاءاللہ وہ 20 حدیثیں جو نصاب میں شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ شیخ محمد اکرم کی کچھ کتابیں میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہیں جو کہ آپ کے اسلامک کلچر سویلائزیشن کے نصاب میں شامل کی گئی ہیں۔ ایک ہے آب کوثر، وہ میں نے پڑھی ہے، الحمدللہ بہت اچھی ہے۔ ایک ہے موج کوثر، ایک ہے رفد کوثر، ردا جسے کہتے ہیں۔ یہ 3 کتابیں جو ہیں آپ کے سلیبس میں شامل، اگر آپ سلیبس دیکھیں تو اس کو بھی انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گا، ان کو گاہ بگاہ آپ جو ہیں اس کو پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں زیادہ تر یہ صوفیاء کرام کا تذکرہ ہے، اور باقی جو ہے وہ عقائد اور قرآن پاک وغیرہ کے ہیں، اور کچھ اس میں سے مل سکا میں مطالعہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس میں سے بھی آپ کو انشاءاللہ کچھ بتاؤں گا۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و مناقب آج ہم پیش کرتے ہیں تھوڑی اس کے بعد۔ کہتے ہیں کہ آپ کے تعارف اس طرح ہے کہ آپ شریعت و طریقت میں کامل
اور علوم رسالت کے واسطے، جس کی وجہ سے عوام نے آپ کو امیر المومنین کا خطاب دیا تھا، اور علوم ظاہری و باطنی پر آپ کو مکمل دسترس حاصل تھی، اور بہت سے مشائخین آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے آپ کو سماعت کی حدیث کی دعوت دی، اور جب آپ وہاں پہنچ گئے تو فرمایا کہ مجھ کو تو صرف آپ کے اخلاق کا امتحان مقصود تھا، اور نہ در حقیقت کسی کام کی غرض سے بلایا تھا۔ بیٹا سب کو آواز آ رہی ہے؟ رجب بتاؤ ذرا، رجب چلا گیا شاید، ادھر ہی ہے، آواز آ رہی ہے بیٹا آپ کو؟ نبیلہ، عبدار علی، ماریہ، نوشین، رجب، رضا، کوئی بندہ حاضر ہے یا جا کے سارے سو گئے ہو؟ آ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، مہربانی۔ تو آپ پدیشی متقی تھے، جس طرح پدیشی ایک بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ میں نے پڑھا ہے، یہ شیخ اکرم کی کتاب ہے کہ جو آپ کے علاقے ڈیرہ غازی خان میں سخی سرور ہے، ان کا بہت بڑا مقام ہے، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ ٹھیک ہے، رضا نے میسج کیا ہے کہ آ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سخی سرور کا مقام میں کہہ رہا تھا کہ ان کا بہت بڑا مقام ہے، اور وہ ان کا درجہ جو اولیاء کرام کے اعلیٰ درجے میں ہوتا ہے، تو ان کے جو مزار پہ آپ جا کے ذرا حاضری دیا کرے اور وہاں سے فیض و برکات حاصل کیا کرے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ آپ پدیشی متقی تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے ایام حمل میں ہمسائے کی کوئی چیز بلا اجازت مانگ لی، تو آپ نے پیٹ میں تڑپنا شروع کر دیا، اور جب تک انہوں نے ہمسائے سے معذرت طلب نہ کری آپ کا اضطرار ختم نہ ہوا۔ آپ کے طائب ہونے کا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے الٹا پاؤں مسجد میں داخل کر دیا، حالانکہ سنت یہ ہے کہ پہلے دایاں پاؤں اندر داخل کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے اللہ مغفر لی، اللہ مفتح لی ابواب رحمتک۔ اور جب تک، تو جس کے بعد یہ ندا ہے کہ اے سوری، مسجد کے حق میں یہ گستاخی اچھی نہیں ہے، برداشت نہیں کی جائے گی۔ بس اسی دن آپ کا نام سوری پڑ گیا۔ بہرحال یہ ندا سن کر خوف کا ایسا غلبہ ہوا کہ غش کھا کر گر پڑے، اور ہوش آنے کے بعد منہ پر تماچا لگاتے ہوئے کہنے لگے کہ بے ادبی کی ایسی سزا ملی کہ میرا نام ہی دفتر انسانیت سے خارج کر دیا گیا۔ لہذا اے نفس، اب ایسی بے ادبی کی جرت نہ کرنا۔ ایک مرتبہ کسی کے کھیت میں آپ کا قدم پڑ گیا تو فوراً ندا آئی کہ اے سور، دیکھ بھال کر قدم رکھ۔ حضرت مجھ سے فرماتے ہیں، یہ مصنف جو لکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ جس پر خدا کا اتنا کرم ہو کہ صرف ایک قدم غلط پڑنے پر اس کی جو تنبیہ کی گئی ہو، اس کی باطنی کیفیت کا کیا عالم ہوگا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے آقا علیہ السلام کہ جس قدر بھی اقوال سنے اس پر عمل پیرا رہا، اور آپ کا یہ مقولہ تھا کہ محدثین کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، یعنی وہ 200 سوا حدیث میں سے کم از کم 5 حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حالت نماز میں خلیفہ وقت نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر لیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسی نماز قطعی بے حقیقت ہے، اور قیامت میں تیری نماز گیند کی طرح تجھ پہ منہ مار دی جائے گی، کیونکہ یہ بھی جو ہے وہ زائد عمل ہو گیا ہے۔ خلیفہ نے جھڑک کر کہا کہ خاموش رہو۔ آپ فرمایا کہ حق گوئی میں خاموشی کیسی؟ یہ سنتے خلیفہ نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ اس کو پھانسی دے دو، اور دوسرے دن ٹھیک پھانسی کے وقت آپ ایک بزرگ حضرت سفیان بن عیسیٰ کے زانو پر سر رکھے ہوئے، پیر پھیلا کر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، اور لوگوں نے کہا کہ پھانسی کا وقت قریب ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے اس کا ڈر ذرا برابر خوف نہیں، لیکن حق گوئی سے کبھی باز نہ ہوں گا۔ یعنی وقت کا حکمران تھا خلیفہ، تو وہ جو ہے وہ داڑھی پہ ہاتھ اس نے پھیر رہا تھا نماز کے دوران۔ آپ نے کہا کہ یہ بھی زائد عمل ہے، داڑھی کے اوپر ہاتھ نہ پھیرے، غلط کی ہے جس طرح آج کے حکمران کرتے ہیں، نہ تجھے پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے اللہ، خلیفہ مجھے بے قصور سزا دینا چاہتا ہے، اس لیے اس کو بدلہ ملنا چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ ایک دھماکے کے ساتھ زمین شک ہوئی، اور خلیفہ وزراء سمیت اس میں دستہ چلا گیا۔
اور جب لوگوں نے عرض کی کتنی زور اثر دعا ہم نے کبھی نہیں دیکھی، تو فرمایا کہ میرے اظہار حق کی وجہ سے دعا زور اثر بن گئی۔ پھر جب دوسرا خلیفہ پہلے خلیفہ کا قیام مقام ہوا تو آپ کے عقیدت مندوں میں رہا، جیسے جب آپ بیمار ہوئے تو بغرض علاج اس نے ایک طبیب حاضر کو معالج کے بھیجا، لیکن وہ آتش پرست تھا اور اس نے آپ کے کالوی کی جانچ کرنے کے بعد بتایا کہ آپ کے ان کی جو تشخیص کی، بتایا کہ ان کا جگر خوف الہی سے پاش پاش ہو گیا ہے اور اس کے ریزے پیشاب میں آ رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ جس مذہب میں ایسے افراد ہو وہ مذہب کبھی باطل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ خلوص نیت کے ساتھ مسلمان ہو گیا، اور جب یہ واقعہ خلیفہ نے سنا تو کہا میں تو طبیب کو مرض کے پاس بھیجا تھا، لیکن اب محسوس ہوا کہ مریض طبیب کے پاس آیا ہے۔ آپ عہد شبابی میں کبڑے ہو گئے تھے اور لوگوں کو بے حد اسرار بتایا کہ مرتے دم میرے استاد نے فرمایا کہ میں نے ہدایت و بات میں 50 سال صرف کیے، لیکن مجھے یہ حکم ملا کہ تو ہماری بارگاہ کے قابل نہیں ہے، اور بعد اس واقعہ کو اس طرح تحریک کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے 3 اساتذہ جو بہت زیادہ عابد و زاہد تھے، موت سے قبل تینوں یہودی نصرانی پرست ہو گئے، اور اس واقعے سے متاثر ہو کر مجھ پر خوف کا ایسا غلبہ ہوا کہ میری کمر جھک گئی، اور ہمہ وقت خدا سے سلامتی ایمان کی دعا کرتا رہتا ہوں۔ اس تصویرگناہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کسی نے اشرفیوں کی 2 تھیلیاں ارسال کرتے ہوئے آپ خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ چونکہ آپ میرے والد کے دوست ہیں اور اب وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن اس کی پاکیزہ کمائی میں سے یہ تھیلیاں ارسال کر رہا ہوں، آپ ان کو اپنے خراجات کے لیے قبول فرما لیں۔ لیکن آپ نے تھیلیاں واپس کرتے ہوئے پیغام بھیجا کہ تمہارے والد سے میرے تعلقات صرف دین کے لیے تھے، نہ کہ دنیا کے لیے، اور اس واقعہ کی اطلاع جب آپ کے صاحبزادے کو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نادار اور عیالدار ہوں، اگر یہ رقم مجھے دے دیتے تو میرے بہت سے کام آ سکتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں دینی تعلقات کو دنیاوی معاوضے میں فروخت نہیں کر سکتا، لہذا اگر وہ شخص خدا تم کو دے دے تو خرچ کر سکتے ہو، خود تمہیں دے دے وہ شخص۔ آپ کسی سے کچھ نہ لیتے تھے، اور ایک شخص نے جب آپ خدمت میں کوئی تحفہ پیش کیا تو آپ نے قبول نہیں فرمایا، اور جب ایک شخص نے عرض کیا کہ آپ کو کبھی مجھ کو نصیحت کی کہ جو سمجھ لیا جائے کہ میں اس کا معاوضہ دے رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے دوسرے مسلمان بھائیوں کو راستہ دکھایا ہے، اگر میں تمہارا تحفہ قبول کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ میرے قلب میں تیری رغبت پیدا ہو جائے، اور اسی کا نام دنیا ہے، لہذا میں خدا کے سوا کسی اور جانب نہیں ہونا چاہتا۔ آپ ایک شخص کے ہمراہ کسی رئیس کے محل کے نزدیک سے گزرے تو آپ کے ساتھ والے شخص نے محل کو غور سے دیکھا، آپ نے اس کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ دولت مند تعمیر مکان میں بہت فضول خرچی سے کام لیتے ہیں، اس لیے اس کا دیکھنے والا بھی گناہ گار ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے ایک ہمسائے کے جنازے میں شریک ہوئے تو اس وقت تمام لوگ مرحوم کی تعریف کر رہے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ تو منافق تھا، اگر مجھے پہلے سے علم ہوتا تو میں جنازے میں کبھی شریک نہ ہوتا۔ اس کی منافقت دلیل یہ ہے کہ اہل دنیا اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ اہل دنیا سے بہت گہرا تعلق تھا اس کا، اور یہی چیز کی منافقت کی دلالت کرتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے الٹا کرتا پہن لیا، اور جب لوگوں نے سیدھا کرنے کے لیے کہا فرمایا کہ میں تو خدا کے لیے پہنا ہے، پھر مخلوق کے کہنے سے سیدھا کیوں کروں؟ ایک نوجوان نے حج سے محروم رہ جانے پر سرد آنکھ کھینچی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 4 حج کیے، اور ان کا اجر میں اس شرط پر تجھے دینے کے تیار ہوں کہ تم مجھے کا اجر دے دے۔ چنانچہ جب اسے شرط منظور کر لی تو آپ نے خدا پیشانی سے اپنے تمام حجوں کا ثواب اس کو منتقل کر دیا۔ پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک خرید کر نفع حاصل کر لیا، اگر اس نفع کو اہل عرفات میں تقسیم کیا جائے تو سب مالا مال ہو جائے۔ آپ ایک حمام میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک 9 عمر حسین لڑکا وہاں موجود ہے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا اس کو فوراً یہاں سے نکال دو، کیونکہ عورت کے ہمراہ تو صرف شیطان رہتا ہے، لیکن نوخیز اور حسین لڑکے کے ہمراہ 18 شیطان ہوتے ہیں، تاکہ دیکھنے والے کے سامنے لڑکے کو راستہ کر کے پیش کر سکے۔ کھانے کے وقت ایک کتا آ کھڑا ہوا، آپ نے اس کو روٹی ڈال دی۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ بیوی بچوں کے ہمراہ کھانا کیوں نہیں کھاتے، فرمایا کہ وہ سب خدا کی عبادت میں خارج ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کتا میری حفاظت کرتا ہے۔
جس کی وجہ سے میں پرسکون ہو کر یاد الہی مشغول رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ گریہ زاری کرتے ہوئے حج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس وقت لوگوں نے سمجھا کہ شاید خوف معصیت سے یہ حالت ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ نہ جانے میرے ایمان میں کچھ صداقت بھی ہے کہ نہیں، اور گناہوں کی فکر تو اس لیے نہیں کہ رحمت خداوندی کے مقابلے میں گناہ بے حقیقت شے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عارفین کو معرفت، عابدین کو قربت اور حکماء کو حکمت اللہ تعالیٰ ہی کی عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ گریہ زاری کی بھی 10 قسمیں ہیں، جن میں 9 حصے ریا سے بھرپور ہوتے ہیں اور 1 حصہ خشیت سے لبریز ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اعمال نیک کرنے والے کے اعمال کو ملائکہ عمل نیک کے دفتر میں درج کر لیتے ہیں، اور جب کوئی ان اعمال پر فخر کرنے لگتا ہے پھر ان اعمال کو ریا کے دفتر میں منتقل کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ سلاطین و امراء سے منسلک رہنے والا عابد بھی ریاکار ہوتا ہے، اور زاہد کی شناخت یہ ہے کہ نیک کام انجام دے کر نہ تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ سلاطین و امراء، سلطان کی جمع بادشاہ کی جمع سلاطین، امراء امیر کی جمع امراء، یہ سلطان و امراء سے منسلک رہنے والا عابد بھی ریاکار ہوتا ہے، اور زاہد کی شناخت یہ ہے کہ نیک کام انجام دے کر نہ تو ان پر فخر کرے نہ اپنے زہد کا ڈنڈورا پیٹے، اور زہد کا مفہوم یہ ہے کہ موٹا اناج اور بوسیدہ لباس استعمال کرتا رہے، اور دنیا سے نہ تو دل لگائے نہ امیدوں میں اضافہ کرے۔ پھر فرمایا کہ گوشہ نشین کو آخرت میں نجات مل جاتی ہے۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ گوشہ نشینی کر کے گزر اوقات کیسے کرے؟ فرمایا خدا سے خوف زدہ رہنے والوں کو گزر بسر کا غم نہیں رہتا۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہنے والا اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ اسلاف کا طریقہ یہی تھا کہ عظمت کی بجائے ذلت کو پسند کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ اہل دنیا کا سونا بیداری سے اس لیے افضل ہے کہ وہ نیند کی حالت میں دنیا سے دور رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ زیدوں کی صحبت اختیار کرنے والا بادشاہ اس زید سے بہتر ہے جس کو بادشاہ کا قرب حاصل ہو۔ پھر فرمایا کہ مخلوق میں 5 قسم کے لوگ زیادہ حارد عزیز ہوتے ہیں۔ اول زاہد عالم، دوم فقیہ صوفی، سوم متواضع توانگر، چہارم شاکر درویش، اور 5واں یہ ہے کہ سخی شریف، سخی شریف بھی اور سخی بھی۔ پھر فرمایا کہ اہل یقین تکالیف کو بجا تسلیم کرتے ہوئے کبھی ناشکری نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ ہم انہی کو معبود تصور کرتے ہیں جو زخم پہنچاتے ہیں اور ہماری دولت پر قابض ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی اچھا کہے اس کو ناگواری کے ساتھ ٹھکرا دو۔ کسی نے یقین کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ قلبی آواز کا نام یقین ہے، اور اہل یقین معرفت تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یقین کا مفہوم بھی ہے ہر مصیبت کو من جانب اللہ تصور کیا جائے۔ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ زیادہ گوشت خوروں کو اللہ تعالیٰ دشمن تصور کرتا ہے، آخر میں اس میں کیا بھید ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ یہاں گوشت سے مراد غیبت ہے، کیونکہ مسلمان کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی مردار کا گوشت کھا لیا جائے، اور اہل غیبت اللہ تعالیٰ دشمن تصور کرتا ہے۔ آپ نے حضرت حاتم سے فرمایا کہ میں تمہیں ان 4 چیزوں سے آگاہ کرتا ہوں جن کو عوام نے بربنائے غفلت فرموش کر دیا۔ اول یہ کہ لوگوں پر تہمت لگا کر ان کو برا بھلا کہنا احکام خداوندی سے غافل بنا دیتا ہے۔ دوم کسی مومن کے عروج پر حسد کرنا ناشکری کا پیش خیمہ ہے۔ سوم ناجائز دولت جمع کرنے سے انسان آخرت کو بھول جاتا ہے۔ چاروں خدا تعالیٰ کی وعید پر خوف زدہ نہ ہونے اور ان وعدوں پر اظہار مایوسی کرنے سے کفر عائد ہو جاتا ہے، اور یہ سب چیزیں نہایت بری ہیں، نہایت ہی بری ہیں۔ اور جب آپ کا کوئی ارادہ مند سفر کا قصد کرتا تو آپ فرماتے کہ اگر کہیں راہ میں موت نظر پڑ جائے تو میرے لیے لے آتے ہیں، اور مرتے دم رو کر فرماتے کہ میں موت کا بہت خواہشمند ہوں، لیکن آج معلوم ہوا کہ موت لاٹھی ٹیک کر دنیا میں سفر کرنے کے ساتھ کہیں زیادہ دشوار ہے۔
یعنی خدا کے روبرو پیش ہونا آسان کام نہیں. موت کا ذکر سن کر خوف کے مارے بے کہتے جب آپ کا کوئی ارادت مند یعنی آپ کا مرید سفر کا قصد کرتا تو آپ فرماتے کہ اگر کہیں راہ سے موت اگر مل جائے تو وہ لیتے ہیں نا, کیونکہ آپ کو موت کے بہت زیادہ خواہشمند تھے. پھر فرمایا کہ جس وقت بصرہ میں آپ بیمار پڑے تو حاکم بصرہ نے آپ کو تلاش کرنے کا حکم دیا, اور جب لوگ تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو آپ کو مویشیوں کے باندھنے کی جگہ پایا, اور اس وقت آپ درد شکم اور پیچش کی وجہ سے شدید اضطراب میں تھے, لیکن ایسی حالت میں ذکر الہی سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوئے. اور اسی شب لوگوں نے دیکھا کہ رات بھر میں سات مرتبہ پاخانے گئے اور ہر مرتبہ وضو کر کے نماز میں مشغول ہو جاتے. اور جب لوگوں نے عرض کیا کہ ایسی حالت میں آپ بار بار وضو نہ کریں, فرمایا کہ میں اس لیے باوضو مرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے سامنے نجس حالت میں نہ پہنچوں. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ مہدی بیان کرتے ہیں کہ میں موت کے وقت آپ کے پاس ہی تھا اور آپ نے فرمایا کہ میرا چہرہ زمین پر رکھ دو کیونکہ اب وقت بالکل قریب ہے. چنانچہ میں نے حکم کی تعمیل کر کے لوگوں کو اطلاع دینے کی غرض سے باہر نکلا, اور باہر نکل کر دیکھا کہ ایک جمع غفیر ہے. اور جب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم کو آپ کی حالت نازک حالت کا علم کیسے ہوا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں خواب میں یہ حکم دیا گیا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ کی میت پر پہنچ جاؤ. چاہے جس وقت لوگ اندر داخل ہوئے تو آپ کی حالت بہت ہی نازک ہو چکی تھی, اور آپ نے تکیہ کے نیچے سے 1000 دینار کی تھیلی نکال فرمایا اس کو فقراء میں تقسیم کر دو. اس وقت لوگوں کے قلب میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ آپ دوسروں کو دولت جمع کرنے سے منع کرتے تھے اور خود 1000 دینار جمع کر لیے, لیکن آپ نے لوگوں کی نیت کو اندازہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان دیناروں سے میں نے ایمان کا تحفظ کیا ہے. کیونکہ جب ابلیس مجھ سے پوچھتا تھا کہ اب تم کہاں سے کھاؤ گے تو میں نے جواب دیا کہ میرے پاس دینار موجود ہے. جب وہ سوال کرتا کہ تمہیں کفن کہاں سے نصیب ہوگا اس وقت میرا بھی یہی جواب ہوتا, حالانکہ مجھے دیناروں کی قطعی ضرورت نہ تھی. ان کی اچھی نیت کے ساتھ اگر پیسے جمع کیے جائیں تو وہ جائز ہے, مگر وسوسہ شیطانی کی جمع کر لیے تھے. یہ فرما کر کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گیا. بخارا میں ایک شخص فوت ہو گیا جس کا ورثہ شرعی اعتبار سے آ کے پہنچتا تھا. چنانچہ قاضی نے مال وراثت کو امانتاً جمع کر کے آپ کو اطلاع بھجوائی. اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی, اور جب آپ بخارا پہنچے تو بستی کے قریب لوگوں نے استقبال کر کے امانت آپ کے سپرد کر دی, اور وہی رقم آپ کے پاس جمع تھی جس کو مرتے وقت صدقہ کر دیا. اور یہ بھی مشہور ہے کہ جس رات آپ فوت ہوئے تو لوگوں نے غیب سے اطلاع آئی کہ آج تقویٰ مر گیا ہے, تقویٰ جو ہے دنیا سے چلا گیا ہے. کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ سے پوچھا کہ قبر کی دہشت و تنہائی میں آپ نے صبر کیسے فرمایا؟ فرمایا کہ میرے مزار کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغوں میں منتقل کر دیا. پھر کسی اور نے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں ایک درخت سے نیچے درخت پر پرواز کر رہے ہیں, اور جب اس نے پوچھا کہ یہ مرتبہ آپ کو کیسے حاصل ہوا, فرمایا کہ زہد و تقویٰ سے. آپ عوام سے بہت شفقت کے ساتھ پیش آتے. چاچے ایک مرتبہ کفس میں ایک پرندہ کس سے مضطرب تھا تو آپ نے اس کو آزاد کر دیا. وہی پرندہ آپ کے یہاں پہنچ کے آپ کے بات کو دیکھتا رہتا تھا, اور آپ کی وفات کے بعد جنازے پر بھی کبھی روتا ہوا گزر جاتا اور کبھی جنازے پر لوٹتا تڑپتا تھا. اور جب آپ دفن ہو چکے تو پرندہ اکثر آپ کے مزار پر روتا رہتا تھا, حتیٰ کہ قبر میں سے آواز آئی کہ مخلوق سے شفقت کی وجہ سے خدا نے ان کی مغفرت فرمائی. اور ابھی ہم جو ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے علاقوں میں, کیونکہ ہم سارے جو لوگ ہیں برصغیر پاک و ہند میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے مقلد ہیں, مذہب نام حنفی ہیں, اور تقلید ہم جو ہیں کہ جس مذہب کی ہم کرتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کی ہیں. دنیا میں 4 مذاہب ہیں بیٹا, ایک ہے حنفی, ایک ہے مالکی, ایک ہے شافی, اور ایک ہم جو ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ان کے جو ہیں وہ مقلد ہیں. تعارف میں کہتے ہیں کہ آپ کا اصل نام جو ہے وہ نعمان تھا, والد کا نام ثابت اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے, اور آپ علم شریعت کے مہر و ماں بن کر سمانے طریقے پر روشن ہوئے. اور آپ نہ صرف رموز و حقیقت سے آگاہ تھے بلکہ دقیق سے دقیق مسائل علوم کے معنی مطالعہ واضح کر دینے میں مکمل درک رکھتے تھے. اور آپ کی عظمت و جلال کی یہ دلیل ہے کہ غیر مسلم بھی آپ کی تعریف و ترام کرتے تھے,
اور آپ کی بات اور ریاضت کا صحیح علم تو خدا ہی کو ہے. آپ کو بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ سے شرف نیاز حاصل ہوا اور حضرت فضائل، حضرت ابراہیم بن ادم، حضرت بشیر عافی وغیرہ ہستیاں آپ کے تلامذہ میں شامل ہیں، یعنی آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں. سبق کا موج جواب ایک دیا تھا آپ نے کہ آپ کی کنیت کا عجیب و غریب واقعہ موجود ہے. کہتے ہیں کہ آپ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا حنیفہ، اور وہ بہت ہی زیادہ لائق، سمجھدار اور بڑی عقل مند تھی. ایک دفعہ عورتوں نے سوال کیا، کسی عورتوں نے سوال کیا آپ سے کہ جب مردوں کو 4 نکاح کی اجازت ہے تو پھر عورتوں کو 4 نکاح کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ عموماً یہ عقلی دلیل ہے، اور انسان جو ہے وہ ہمیشہ کمپیریزن کرتا رہتا ہے. عورتیں بھی مردوں کے ساتھ کمپیریزن کرتی رہتی ہیں کہ ہمارے حقوق، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق برابر کیے ہیں. تو اس وجہ سے سوال کیا کہ اگر مرد 4 شادیاں ایک وقت میں کر سکتے، تو آپ نے کیا کہ اس کا جواب گھر میں آئے تو تھوڑی پریشانی محسوس ہوئی. تو آپ کی بیٹی نے بولا کہ آپ کو کیا ابا جان کیا پریشانی ہے؟ فرمایا کہ آج عورتوں نے ایک سوال کیا ہے اور میں اس کا جواب دینے سے قاصر رہا. فرمایا کیا سوال تھا؟ فرمایا کہ عورتوں نے کہا کہ جب مرد 4 شادیاں ایک وقت میں کر سکتا ہے تو عورت ایک وقت میں 4 مردوں کے ساتھ کیوں نہیں شادی کر سکتی؟ آپ نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ 4 پیالے دودھ کے لائیے. وہ 4 پیالے دودھ کے لے آئی، اور اس میں جو ہے وہ پھر ان کا اب یہ جو پیالہ ہے ٹھیک ہے، کہ ایک پیالہ تھا ٹھیک ہے دودھ کا، اور 3 یا 4 پیالے خالی تھے. تو وہ جو انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہے وہ سارا جو ہے وہ پیالہ جو ایک خالی تھا، یعنی کہ ایک پیالہ خالی تھا، 4 پیالے بھرے ہوئے تھے دودھ کے. کہا کہ ان کا جب سارا دودھ ایک پیالے میں ڈالا گیا تو بیٹی نے کہا کہ مجھے اب اس کو جو پیالہ جس کا دودھ تھا اس کا دودھ جو ہے اس کے ایک پیالے میں سے اس کا الگ الگ کر دیا. ان کا یہ تو ناممکن ہے. ان کا ایسے ہی ایک عورت جو ہے وہ 4 مردوں سے شادی نہیں کر سکتی، اور مرد 4 جو ہے وہ عورتوں سے شادی کر سکتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے عورتوں کو سمجھ آ گئی کہ اس کا معاملہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بھی نام سے زیادہ آپ کو کنیت کی بہت زیادہ شہرت دی، اس لیے آپ نعمان کی بجائے زیادہ ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے. جس وقت مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر یہ کہہ کر سلام پیش کیا کہ السلام علیکم یا سید المرسلین، تو جواب ملا وعلیکم السلام یا امام المسلمین، یعنی کہ حضور نے آپ کو امام المسلمین بنا دیا. یہ شرف آپ جیسے خوش بختوں کے سوا کس کو نصیب ہو سکتا ہے؟ سچا خواب کیا ہے جب آپ دنیا سے عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گیا، میں دیکھا اور کو مزار اقدس سے نکال کر علیحدہ کر رہے ہیں، اور جب دہشت زدہ ہو کر آپ خواب سے بیدار ہوئے تو امام ابن سیرین نے تعبیر خواب دریافت کی. انہوں نے کہا کہ بہت مبارک ہو آپ کو سنت نبوی کے پرکھنے میں وہ مرتبہ حاصل ہوگا جو کسی کو حاصل نہیں ہوا. نہیں حدیث سیاح کو موضوع حدیث سے جدا کر کے آپ شناخت ہو جائے گی. اس کے بعد جب دوبارہ خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے تو آقا علیہ السلام فرمایا کہ ابو حنیفہ اللہ تعالیٰ نے تیری تخلیق میری سنت کے اظہار کے لیے فرمائی ہے، لہذا دنیا سے کنارہ کش مت رہو. تقویٰ کے آپ کا عالم کیا تھا کہ آپ بہت ہی محتاط قسم کے لوگوں میں ایسے تھے. جیسے ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے تمام علماء سے ایک عہد نامہ تحریر کرا کر قاضی وقت امام شیبی کے پاس دستخط کے لیے بھجوایا، اس لیے کہ آپ ضعیفی کی وجہ سے اجتماع علماء میں شریک نہیں تھے. چاچے آپ نے اپنی مہر ثابت کر کے دستخط فرما دیے، لیکن جب یہ عہد نامہ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچایا تو فرمایا کہ امیر المومنین آپ کے خلاف
خلیفہ نے پوچھا کہ پھر آپ بغیر جو ہے وہ مجھے دیکھے ہوئے دستخط کیسے کر دیے؟ خلیفہ نے کہا قضاء کے عہدے پر فائز ہو کر آپ کے خلاف شرع کام کیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس عہدے پر کسی اور کو تقرر کر دوں۔ تو خلیفہ کے مشیروں نے امام ابو حنیفہ، حضرت سفیان شریع اور حضرت مشر کے نام قاضی کے عہد کے لیے پیش کیے، اور جب طلبی پر چاروں حضرات دربار میں داخل ہوئے، حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں کسی بہانے سے عہدہ قبول نہیں کروں۔ یعنی خلیفہ نے آپ کو جو ہے وہ جج بنانا چاہا۔ آپ نے کہا کہ میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا، اور سفیان تم فرار ہو جاؤ اور مشر تم پاگل بن جاؤ، اس طرح شریک کو اس کے عہدے کے لیے منتخب کر لیا جائے گا۔ جہاں سے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو راستہ ہی میں فرار ہو گئے، اور جب یہ تینوں داخل دربار ہوئے تو خلیفہ نے امام ابو حنیفہ کو عہدہ قبول کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ میں تو عربی نسل ہوں، میں عربی نسل نہیں ہوں، اس لیے سرداران عرب میرے فتویٰ کو غیر مستند کریں گے۔ لیکن اس وقت جعفر بھی دربار موجود تھے، انہوں نے کہا قاضی کے لیے نسب کی ضرورت نہیں بلکہ علم کی ضرورت ہے۔ آپ فرمایا کہ یہ صحیح ہے، لیکن میں اپنے اندر اس عہدے کی صلاحیت نہیں پاتا۔ خلیفہ نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں۔ آپ فرمایا اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر ایک جھوٹے کو عہدہ قضاء پر بٹھانا تفویض نہیں کیا جا سکتا، یہ اصول ہے۔ اگر میرا قول سچا ہے تو جس قاضی ہونے کی صلاحیت نہ ہو وہ خلیفہ کا نائب قاضی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد خلیفہ نے حضرت مشر کو عہدہ قبول کرنے کو کہا، لیکن وہ پاگل بن گئے تھے۔ دونوں خلیفہ کا ہاتھ پکڑا اور بیوی بچوں کی خیریت معلوم کرنے لگے۔ خلیفہ نے دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن جب حضرت شریع سے اصرار ہو رہی ہے تو قبول کر لیا۔ لیکن امام ابو حنیفہ نے تمام عمر ان سے ملاقات نہیں کی۔ آپ کی بصیرت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ کچھ بچے گیند کھیل رہے تھے اور گیند اتفاق سے امام ابو حنیفہ کے مجلس میں آپ ہی کے سامنے آ گری، اور بچوں میں سے خوف کے مارے کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے سامنے سے گیند اٹھا لے، لیکن لڑکے نے بھاگ کر آپ کے سامنے جب گیند اٹھائی، آپ فرمایا کہ یہ لڑکا حرامی ہے، آپ کیونکہ اس میں حیا کا مادہ نہیں ہے۔ جب معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ واقعی وہ لڑکا جو ہے کسی اور نسل سے تھا، کسی اور باپ سے تھا۔ ایک شخص نے آپ کا قرض دار تھا، اس کے علاقہ میں بہت موت واقع ہو گئی۔ جب اب امام ابو حنیفہ نماز جنازہ کے لیے وہاں پہنچے تو ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور موسم بھی بہت گرم تھا، لیکن آپ کے مقروض کی دیوار کے پاس کچھ سایہ تھا۔ جیسے جب لوگوں نے کہا کہ آپ تشریف لے آئیں تو آپ نے فرمایا کہ صاحب خانہ میرا مقروض ہے، اس لیے اس کے مکان کے سایہ سے استفادہ کرنا میرے لیے جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ قرض کی وجہ سے جو نفع حاصل ہو وہ سود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت میں کہتے ہیں کہ آپ 300 نفل ہر شب میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن راستہ میں کسی عورت نے دوسری عورت کو اشارہ سے بتایا کہ یہ شخص رات میں 500 نفل پڑھتا ہے۔ آپ نے ان کی گفتگو سن لی، پھر اسی رات 500 نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ پھر ایک دن راستہ میں کسی نے کہہ دیا کہ یہ 1000 نفل پڑھتے ہیں، رات میں 1000 نفل پڑھتے ہیں۔ چنانچہ اسی رات آپ نے 1000 نفلوں کو معمول بنا لیا۔ پھر آپ کے کسی شاگرد نے عرض کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ رات بھر بیدار رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج سے یقیناً پوری رات بیدار رہا کروں گا۔ اور جب شاگرد نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ بعض بندے اپنی اس تاریخ کو پسند کرتے ہیں جو ان میں نہیں ہے، اور میں ایسے گروہ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ اور اس دن سے آپ نے مکمل 20 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، اور طویل سجدوں کی وجہ سے آپ گھٹنوں میں اونٹ کے گھٹنوں جیسے گٹھے پڑ گئے تھے۔ حضرت داؤد طائی کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک کبھی آپ کو تنہائی یا مجمع میں ننگے سر اور ٹانگیں پھیلائے نہیں دیکھا، اور جب میں نے عرض کیا کہ تنہائی میں کبھی تو ٹانگیں سیدھی کر لیے تو فرمایا کہ مجمع میں تو بندوں کا احترام کروں اور تنہائی میں خدا کا احترام ختم کر دوں، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ ایک رئیس حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے ساتھ قلبی ناز رکھتا تھا اور نعوذ باللہ ان کو یہودی کہا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے اس سے فرمایا کہ میں ایک یہودی کے ساتھ تیری لڑکی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے غصے سے کہا کہ آپ امیر المین ہو کر ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں تو ایسی شادی کتنا حرام تصور کرتا ہوں۔ آپ فرمایا کہ تیرے حرام کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیاں یہودی کے نکاح میں دے دی، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کو یہودی کہا جاتا ہے نعوذ باللہ، تو وہ آپ کا اشارہ سمجھ گیا اور توبہ کر کے اپنے برے خیالات سے باز آ گیا۔ ایک مرتبہ آپ امام خانے میں تشریف لے گئے تو وہاں
وہاں اسے ایک لڑکے سے مباحثہ شروع ہو گیا. فرمایا کہ بخیل کی شہادت اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اس کا بخل ہمیشہ اپنے حق سے زیادہ طالب رہتا ہے. کچھ لوگ تعمیر مسجد سلسلے میں برکت کے خیال سے امام صاحب سے بھی چندہ لینے پہنچ گئے، لیکن یہ بات آپ کو ناگوار سی ہوئی اور شدید اسراف آپ نے بادل نخواستہ 1 درہم دے دیا. جب آپ کے شاگرد نے سوال کیا کہ آپ تو بہت زیادہ سخاوت سے کام لیتے ہیں، پھر یہ 1 درہم آپ کیوں بار ہو گیا؟ فرمایا کسب حلال اور مٹی اور پانی میں نہیں ملتی، اس لیے 1 درہم کی وجہ سے مجھے اپنے مال میں شک ہو گیا. لیکن کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے درہم واپس کرتے کہا کہ یہ کھوٹا ہے. آپ درہم لے کر بہت مسرور ہوئے. ایک مرتبہ بازار جا رہے تھے کہ گرد و غبار کے کچھ زراعت کے کپڑوں پر آ گئے تو آپ نے دریا پر جا کر کپڑے خوب اچھی طرح دھویا. جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو فتویٰ یہ دیا ہے کہ 1 ٹھیپے یعنی کہ سکے کے برابر اگر جو ہے کسی کا نشان ہو تو وہ پاک ہوتا ہے کپڑا، پھر آپ خود دھونا شروع کر دیا. آپ نے کہا کہ وہ فتویٰ تھا اور یہ تقویٰ ہے. خلیفہ پاک نے ملک موت کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اب میری زندگی کتنی رہ گئی ہے؟ تو اسرائیل نے 5 انگلیاں اٹھا دیں. اور جب تمام لوگ اس کی تعبیر بتانے سے قاصر رہے تو خلیفہ نے امام صاحب سے تعبیر پوچھی. آپ فرمایا کہ 5 انگلیوں سے 5 چیزوں کی جانب اشارہ ہے جس کا علم خدا کے سوا کسی نہیں. اول قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے، کل انسان کیا کرے گا، 5 موت کب آئے گی. حضرت شیخ بو علی عثمان علی جویری کشف المجموع میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بلال کی قبر کے نزدیک سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب نبی شیبہ سے ایک معمر شخص کو آغوش مبارک میں لیے ہوئے تشریف لائے اور مجھے حیرت زدہ دیکھ کر فرمایا کہ مسلمانوں کا امام اور تمہارے ملک کا باشندہ ابو حنیفہ ہے. نافل بن عمان بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب کے انتقال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوگ اسحاق کتاب مشغول ہیں. حوض کوثر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف بہت سے بزرگ کھڑے ہیں. امام ابو حنیفہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت بغیر کسی کو پانی نہیں دے سکتا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی دے دو. چاچے امام صاحب نے مجھ کو 1 گلاس پانی دیا اور سیراب ہو کر پینے کے باوجود بھی پانی میں ذرا سی بھی کمی نہ آئی. پھر میں نے امام صاحب سے تمام بزرگوں کے نام دریافت کیے تو آپ نے فرمایا کہ دائیں جانب حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور بائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اس طرح آپ نے 17 افراد کے نام بتائے جن کو میں نے انگلیوں کے پودوں پر شمار کرتا رہا اور بیدار ہونے کے بعد انگلیوں کے 17 پوڑے بندھے ہوئے تھے. حضرت یحییٰ بن معاذ رازی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں پوچھا کہ میں آپ کو کس جگہ تلاش کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو حنیفہ کے پاس، کیونکہ امام صاحب کی تفصیلی بیان کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے یہاں پر اسے جو ہے وہ اسی پہ اتفاق کیا جاتا ہے کہ امام وہ حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو ہے وہ آپ بہت جو ہے وہ آپ بیسیکلی جو ہے وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے. تو بعض کا جو ہے اس میں ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اپنے کاروبار میں سے حلال رزق کمایا کرتے تھے. پھر حضرت امام شافعی ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، ٹھیک ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ چاروں امام جو ہیں ان کی پوری دنیا میں جو ہے اسی جو ہے مسلمان انہی کے پیروکار ہوتے ہیں. یا تو کوئی حنبلی ہوتا ہے، یا تو جو کوئی فقہی ہوتا ہے، یا پھر یا کوئی تو مختصر سے جو ہے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم یہ حالات و مناقبات کا ذکر کر لیتے ہیں کہ ریاست التقویٰ میں آپ کا مقام بہت بلند اور آپ ذہین اور ذکی ہونے کے ساتھ ساتھ مشتبہ. آپ کے صاحبزادے ایک مرتبہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ اخمر تینا آدم و بیدئی، یعنی خدا نے حضرت آدم کا خمیر اپنے ہاتھ سے گوندا، اور حدیث بیان کرتے ہوئے آپ نے اپنا ہاتھ دراز کر دیا. لیکن امام احمد حنبل رحمۃ اللہ نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ید اللہ کا مفہوم بیان کیا تو کرو تو ہاتھ دراز کر کے نہ سمجھایا کرو. امام صاحب نے بہت مشہور ذریعے کے بزرگوں سے شرف نیاز حاصل کیا، اور بشیر حافظ کا قول یہ ہے کہ امام حنبل مجھ سے بد درجہ افضل ہیں، کیونکہ میں تو صرف اپنی واسطے کو عقل حلال کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ اپنے اہل عیال کے لیے بھی حلال رزق حاصل کرتے ہیں. حضرت سری سکتی امام احمد بن حنبل رضی اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ معتزلہ نے آپ کے اوپر جتنی طرح زنی کی، موت کے وقت آپ ان تمام چیزوں سے پاک تھے،
مثلا بغداد کے معتزلہ نے، یہ معتزلہ بیٹا ایک ایسا گروہ تھا جو کہ پہلے وقتوں میں ہوا ہے، اور اس کے عقائد جو ہے وہ باطلہ تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں جنگل میں راستہ بھول گیا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، اور جب ایک عرابی سے راستہ معلوم کرنا چاہ تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ فاقہ سے ہے، اور جب میں کھانا دینا چاہ تو بہت ناراض اور کہنے لگا کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ فاقہ سے ہے، تو کھانا دینے پہ ناراض ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کیا تجھے خدا پر اعتماد نہیں جو خدا کی طرف مجھے کھانا دینا چاہتے ہو، جبکہ تو خود گم کردہ راہ میں ہے؟ مجھے خیال ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کہاں کا پوشیدہ رکھا ہے، اور میری نیت کو بھاں کر بولا خدا کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں، اگر وہ تمام سرزمین کو سونا بن جانے کے لیے کہہ دیں تو پورا عالم سونا بن جائے۔ اور جب میں نگاہ اٹھائی تو پورا صحرا سونے کا نظر آیا، اور غیب سے یہ ندا آئی کہ یہ ہمارا محبوب بندہ ہے، اور اگر یہ کہہ دے کہ پورے عالم کو زیر و زبر کر دیں تو لہذا تجھ پر اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تیری ملاقات ایسے بندے سے ہوگی، لیکن آج کے بعد اس کو کبھی نہ دیکھا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت صالح سفیان کے قاضی تھے، اور ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے خادم حضرت صالح کے مطبخ میں خمیر سے روٹی تیار کی، اور جب روٹی امام صاحب کے سامنے پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس قدر گداز کیوں ہے؟ خدام نے پوری کیفیت بتا دیا، فرمایا جو شخص اصفہان کا قاضی رہا ہو اس کے یہاں سے خمیر کیوں لیا، لہذا یہ روٹی میرے کھانے کے لائق نہیں رہی۔ اور یہ کسی فقیر کے سامنے پیش کر کے پوچھ لینا کہ اس روٹی میں خمیر تو صالح کا ہے اور آٹا احمد بن حنبل کا، اگر تمہاری طبیعت گوارا کرے تو لے جاؤ، لیکن 40 یوم تک کوئی سائل نہیں آیا، اور جب روٹیوں میں بو پیدا ہوگی تو خادم دریا دجلہ پھینک دی، لیکن امام صاحب تقوی کا یہ عالم تھا کہ کبھی آپ نے اس دریا سے کبھی پانی نہیں پیا۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل سماعت کے لیے حضرت سفیان ثوری کی خدمت میں مکہ معظمہ پہنچے اور روزانہ آپ کے یہاں حاضری دیتے۔ ایک دن اتفاق سے جب آپ نہیں تھے حضرت سفیان نے خادم کو بھیج کر خیریت معلوم کی۔ جب خادم پہنچا تو دیکھا کپڑے دھوبی کو دے دیے، اور خود جو ہے وہ ایک چادر سے لپیٹ لی، اور جب خادم نے عرض کیا کہ آپ مجھ سے کچھ رقم لے کر اور لباس تیار کرا لیں تو آپ نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ہاتھ کی تحریر کردہ ایک کتاب ہے، اس کو فروخت کر کے 10 گز ٹار لا دو تو میں کرتا و تہمت بنا لوں گا۔ ایک مزدور جو آپ کے یہاں کام کرتا تھا جب وہ شام کو جانے لگا تو آپ نے شاگرد سے فرمایا اس کو مزدوری سے کچھ زیادہ رقم دے دو، اور جب شاگرد نے عرض کیا کہ اس سے تو پہلے ہی انکار کر دیا، اب شاید نہیں مانے گا۔ آپ فرمایا کہ اس وقت تو اس کو زیادہ لالچ کا نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ طمع پیدا ہو جائے۔ ایک مرتبہ آپ نے طباخ بننے کے یہاں رہ رکھوا دیا، اور جب چھڑانے پہنچے تو بنیے نے 2 طباخ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس میں سے جو آپ کا ہے لے لیجئے، کیونکہ میرے ذہن میں نہیں رہا کہ آپ کا طباخ اس میں سے کون سا ہے۔ کیونکہ میرے ذہن میں نہیں رہا۔ یہ سن کر آپ خاموشی سے بغیر طباخ واپس آ گئے، اور یہ صرف تقوی کی وجہ سے تھا کہ بنیے کو یہ کیوں نہ یاد رہا کہ اس میں سے کون طباخ میرا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے شرف نیاز حاصل کرنے کے بےحد متمنی رہے تھے، اور اتفاق سے ایک دن وہ آپ کے یہاں خود تشریف لے آئے، اور جب صاحبزادے نے کی آمد کی اطلاع دی تو امام صاحب خاموش ہو گئے اور ملاقات کے لیے باہر نہیں نکلے، اور صاحبزادے نے پوچھا کہ آپ کو تو ملاقات کی بےحد تمنا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے حضرت جو امام حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سے شرف نیاز حاصل کرنے کا بہت زیادہ جو متمنی تھا، اور اتفاق سے ایک دن آپ کے یہاں خود تشریف لے آئے، اور جب صاحبزادے نے ان کی آمد کی اطلاع دی تو امام صاحب خاموش ہو گئے اور ملاقات کے لیے باہر نہیں نکلے، اور صاحبزادے نے پھر پوچھا کہ آپ کو تو ملاقات کی بےحد تمنا تھی، پھر کیوں نہیں ملاقات کی؟ فرمایا کہ مجھے یہ تصور پیدا ہو گیا کہ ملاقات کے بعد آپ کی خوشخلقی کی وجہ سے کہیں آپ جدائی میرے لیے شاک نہ ہو جائے، اس لیے یہ طے کر لیا کہ آپ اسے ایسی جگہ ملاقات کروں گا جہاں سے جدائی کا امکان باقی نہ رہے۔ شرعی مسائل سے تو آپ خود بتایا دیا کرتے تھے، لیکن مسائل طریقت کے سلسلے میں لوگوں کو بشیر حافظ کی خدمت بھیجا کرتے تھے، اور خود بھی بشیر حافظ کی خدمت میں کئی دفعہ آپ آتے، اور اکثر فرمایا کرتے کہ میں تو خدا سے خوف طلب کیا، اس نے اتنا خوف عطا کر دیا کہ مجھے زوال عقل کے خطرہ پیدا ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تجھے میرا قرب صرف قرآن سے حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اعمال کی شکتوں سے چھٹکارے کا نام اخلاص ہے، اور خدا پر اعتماد توکل ہے،
اور تمام امور کو خدا کے سپرد کر دینے کا نام رضا ہے۔ زوج جب لوگوں نے محبت کا مفہوم پوچھا، فرمایا کہ جب تک بشر حافظ یاد ہے ان سے دریافت کرو۔ پھر سوال کیا کہ زود کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ عوام کا زود اور حرام اشیاء کا ترک کر دینا ہے، اور خواص کا زود جو ہے حلال چیزوں میں زیادتی کی طمع کرنا ہے۔ اور عارفین کے زود کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر سوال کیا کہ جو جہل قسم کے صوفیاء مسجد میں متوکل بن کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے متعلق کیا رائے ہے؟ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی غنیمت سمجھو، کیونکہ علم کی وجہ سے انہیں توکل اختیار کیا۔ اور جب لوگوں نے عرض کیا یہ تو محض روٹیاں حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی جماعت روٹیوں سے بے نیاز نہیں۔ انتقال کے وقت جب صاحبزادے نے طبیعت پوچھی تو فرمایا کہ جواب کا وقت نہیں ہے، بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر ختمہ کر دے، کیونکہ ابلیس لعین مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا ایمان سلامت لے جانا میرے لیے باعث ملال ہے، اس لیے دم نکلنے سے قبل مجھے سلامتی ایمان کے ساتھ مرنے کی توقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے۔ یہ کہتے کہ روح پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد بن خزیمہ بیان کرتے ہیں کہ انتقال کے بعد میں نے خواب میں امام صاحب کو دیکھا کہ لنگڑا کر چل رہے ہیں، اور جب میں دریافت کے کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا دار السلام ہے۔ اور جب میں نے یہ سوال خدا نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا بظاہر میں نے دنیاوی زندگی میں بہت اذیتیں جھیلیں، لیکن قرآن کو مخلوق کبھی نہیں کہا، بس اس کے صلہ میری مغفرت بھی ہو گئی اور مجھے بہت بڑے بڑے مراتب بھی عطا ہوئے۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھا کہ آتم کو سفیان ثوری نے بتائی تھی وہ سناؤ، جو دعا تم کو سفیان ثوری نے بتائی تھی وہ سناؤ، چاچے میں نے سنا دی، یا رب کل شیء بقدرک وانت قادر علی کل شیء ولا تسألنی عن شیء، یعنی اے اللہ ہر چیز جو تیرے قبضہ قدرت میں ہے اور ہر شے پر قادر ہے، اور وہ مجھ کو عطا فرما دے، اور مجھ سے مت پوچھ کیا کر، طلب کیا کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے احمد یہ بہشت ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، اور میں اس میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اولیاء کرام کا ذکر کرنا اور تصوف کے اوپر جتنے بھی لیکچر ہوئے ہیں، جتنے بزرگوں کا ہمیں ذکر کیا ہے، یا اللہ ان پاک اور نیک لوگوں کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما اور ہمیں ان کی دولت سے مالا مال فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔